حسنین کے نانا، فاطمہ کے بابا، کائنات کے سردار، نبیوں کے تاجدار، جناب محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں، معزز بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں درود و سلام کی ڈالیاں پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں۔ درود پاک پڑھ کے سنائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و قریبنا و مولانا و ملجانا محمد و بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ زیادہ اگر بڑی یاد نہیں ہے تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں پہلی مرتبہ یہاں نہیں آیا۔ ماشاءاللہ یہ آپ لوگوں کی محبتوں کا صلہ ہے جو میں بھاگا چلا آتا ہوں، دوڑا چلاتا ہوں۔ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں جو میں چلا آتا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمارے حافظ و قاری یعقوب رضا صاحب قبلہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بڑی محبتیں اور بڑی محنتیں رہتی ہیں اس چیز کے لیے بڑی محنتیں کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ذکر و اذکار کی محفل کو سجا لیا جائے، اور بڑے پیارے انداز سے انہوں نے آپ کو نعت پاک بھی سنائی۔ ماشاءاللہ اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ابھی مجھ سے پہلے آپ میرے عزیزم بلبل باغ رسالت جناب مداحِ رسول خیر الانام جناب حافظ و قاری جنید رضا سے بڑے پیارے انداز میں نعت پاک سماعت کر رہے تھے، تو لہذا آپ محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں۔ پروردگار سے دعا کروں گا کہ مولا ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور ہم جو سنیں اور سنائیں پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا صلہ ہمیں عطا فرمائے۔ محبتوں کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ چند اشعار چند شے نعت پاک کے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، محبت سے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ نور اول کے صدقے ملی روشنی، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو بنایا۔ سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو بنایا۔ جانتے ہو کب بنایا اللہ نے نبی کے نور کو؟ ہمارے نبی کے نور کو اللہ نے کب بنایا؟ چاند سے پہلے، سورج سے پہلے، ستاروں سے پہلے، زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، فرشتوں سے پہلے، کائنات سے پہلے۔ حضرت جابر جلیل القدر صحابی ہیں نبی کے، ایک دن بارگاہ مصطفی میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے کون سی چیز سب سے پہلے بنائی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا۔ اب جابر صحابی تو کھڑے ہو بیٹھ گئے۔ ایک اور صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کا نام تھا عبداللہ ابن عباس، کھڑے ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، اچھا یہ بتائیے کہ جب اللہ نے آپ کو سب سے پہلے بنا دیا، آدم جب جنت میں تھے تو آپ کہاں تھے؟ آقا کہتے ہیں نا نبی کو سب سے پہلے بنایا، نبی کا نور سب سے پہلے بنایا، تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب اللہ نے آپ کو سب سے پہلے بنایا تو ہم تو کہتے ہیں کہ آدم کو سب سے پہلے بنایا، مگر اللہ نے نبی کے نور کو سب سے پہلے بنایا، آدم سے بھی پہلے۔ تو حضرت عباس عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو آپ کہاں تھے؟ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے عبداللہ سنو، جب آدم دنیا کے تمام باپ میرے جد اعلیٰ جب جنت میں تھے، کانا فی صلبہ، تو میں ان کی پشت مبارک میں موجود تھا، میں ان کی پشت مبارک میں موجود تھا۔ کہا جب آدم جنت سے زمین پر آئے تو اب آپ کہاں تھے؟ تو آقا نے فرمایا کہ جب آدم جنت سے دنیا میں آئے اس وقت بھی میں ان کی پشت میں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تھے تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ تو میرے نبی مسکرائے، فرمایا یا عبداللہ اس وقت میں بھی نوح کی کشتی میں سوار تھا۔ پھر وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں تھے تب آپ کہاں تھے؟ اللہ اکبر۔ تو آقا فرماتے ہیں میں بھی یونس کے ساتھ مچھلی کے پیٹ میں موجود تھا، میں بھی یونس کی پشت میں موجود تھا۔
تو وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا اس وقت آپ کہاں تھے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابی اس وقت بھی میں اپنے والد جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کی پشت مبارک میں موجود تھا جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور میری ہی وجہ سے آگ کو ٹھنڈا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ نبی تمام نبیوں کے ساتھ تھے۔ ہمارے نبی جتنے بھی نبی آئے سب کے ساتھ تھے۔ ساتھ رہنے کی حکمت کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ہر نبی ہمارے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتا رہے اور اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا رہے۔ اللہ اس کے دعاؤں کو قبول کرتا رہے۔ تو ہر نبی کے ساتھ ہمارے آقا تھے۔ اللہ اکبر۔ ہر نبی کے ساتھ ہمارے آقا تھے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں فآدمُ تیب علیہ، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو نبی کے ہے آدم کی توبہ قبول ہوئی تو نبی کے صدقے حضرت نوح کو بلند مقام ملا تو نبی کے صدقے حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں نبی ہی کے صدقے نبی ہی کے وسیلے کو نبی ہی کی دعا نبی ہی کے وسیلے کو اپنی دعا میں مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نارو ابراہیم باحمد قد اخمدت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ ہمارے نبی ہی کے صدقے میں ٹھنڈی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں لولاہ زادتہ فی الوقود سعیرا، اگر نبی ابراہیم کے ساتھ نہ ہوتے تو وہ آگ اور زیادہ بھڑکتی۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں بشراکم یا امت الہادی بھی، ایسے نبی کی امت تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں ایسی شان والا ایسی عظمت والا ید اللہ کے ہاتھوں والا وجہ اللہ کے چہرے والا مزمل کی کملی والا علم نشرح کے سینے والا مازاگات کی آنکھوں والا نبی تمہیں عطا کر دیا ہے۔ تو ایسے نبی کی شان میں ہم کیوں نہ کہیں کہ ان کے دربار اقدس میں جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، تشنا کام آ گیا، دور غم ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت عافیت کا پیام آ گیا، اور کشتی نوح میں، نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا، ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا ہر نبی کے ساتھ تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو بنایا۔ محبت سے بولو یار، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو بنایا۔ نام نبی بڑا پیارا نام ہے جی، بے شک خدا کی ایسا نام کہ جس کے بارے میں ایک شاعر نے کہا کہ نام نبی سے دلوں کو سرور ملتا ہے۔ واہ بے شک۔ کیا ملتا ہے؟ سرور۔ محبت سے بولو کیا ملتا ہے؟ سرور۔ سرور کا معنی ہوتا ہے خوشی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ خوشی۔ نام نبی سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ کیف کو تازہ شعور ملتا ہے۔ ارے نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو مانگو وہ ضرور ملتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ بہت ہو۔ نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو مانگو وہ ضرور ملتا ہے۔ اسی لیے محبت سے بول دیں سبحان اللہ۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ہسٹری پڑھ کر دیکھیے، جن کے دلوں میں نبی کی محبت ہے ان کے دل آباد ہیں، ان کے گھر آباد ہیں، ان کی زندگی آباد ہے، اور جن کے دل نبی کی محبت سے خالی ہو گئے ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ واہ بے شک برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ مسلمانوں پر جس طرح سے باپ کا حق ہوتا ہے، ماں کا حق ہوتا ہے، جس طرح اولاد کا حق ہوتا ہے، پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے، رشتہ دار کا حق ہوتا ہے، اسی طرح ہر مسلمان پر مصطفیٰ کے نبی کے بھی 3 حقوق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟
محبت سے بولو کتنے حق ہیں نبی کے ہم پر؟ 3 حق ہیں. پہلا حق تو یہ ہے لونگ، فالوئنگ اور ریسپیکٹنگ. نبی کی تعظیم کرنا یہ پہلا حق ہے. جی بے شک. تعظیم کرنا، عزت کرنا یہ کیا ہے؟ پہلا حق ہے. ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں بس میں بیٹھے تو یہاں بھی ہمیں ادب ملحوظ رکھنا چاہیے. اے نبی کی تعظیم کرنا یہ پہلا حق ہے. اور دوسرا حق نبی کا ہم پر کیا ہے؟ محبت کرنا. نبی سے محبت کرنا، نبی سے پیار کرنا. اور کتنا پیار کرنا، کتنا پیار کرنا. سنیے حدیث پاک سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وبلدہ والناس اجمعین. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، یہاں کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. جو دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہم تو باپ سے زیادہ کرتے ہیں، بیوی سے زیادہ کرتے ہیں، اولاد سے زیادہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہم تو اولاد سے زیادہ محبت کیا کرتے ہیں، دنیاوی مال سے زیادہ محبت کیا کرتے ہیں. نبی سے تو ہم محبت کرتے ہی نہیں. جی جی ہے کہ نہیں؟ جبکہ آقا فرماتے ہیں جس طرح دنیا کے تم پر حقوق ہیں اسی طرح میرے بھی 3 حق ہیں. پہلا حق یہ ہے کہ تم میری تعظیم کرو اور دوسرا حق یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو. اور آقا فرماتے ہیں میرا تیسرا حق یہ ہے کہ تم مجھے فالو کرو. واہ بے شک بے شک. سبحان اللہ. ارے زمانے بھر کے پیچھے تم بھاگے پھرتے ہو، زمانے میں گھومتے ہو. کسی کو کبھی کوئی کسی کو آئیڈیل بناتا ہے. کوئی نیتا جی کو دیکھ لیا تو نیتا جی کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی کسی نے کسی ہیرو کو دیکھ لیا تو اس کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے. کسی نے کسی کرکٹر کو دیکھ لیا تو اس کی طرح بننے کی کوشش کر رہا ہے. مگر مسلمانوں تمہارے نبی کا یہ حق ہے کہ تم زمانے کو نہیں بلکہ مصطفیٰ کو فالو کرو، مصطفیٰ کی اطاعت کرو، مصطفیٰ کی تابعداری کرو. اگر نبی کو فالو کرو گے تو تمہاری زندگی بھی کامیاب ہے، آخرت بھی. واہ بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.